تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک طرح سے لم کی فارم میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہرنیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایک کف امپلس جو ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ مائی نیم از ڈاکٹر سید حیدر، اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کو کہتے ہیں انگوینل ہرنیا۔ انگوینل ہرنیا جو ہے یہ کہہ لیں کہ موسٹ کامن ٹائپ آف ہرنیا ہوتا ہے، جو کہ میل کے اندر زیادہ ملتا ہے، مطلب میل کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے انگوینل ہرنیا۔ اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہماری جو انگوینل کی سائڈ ہوتی ہے، جیسے کہ انگوینل لیگامنٹ جہاں پر ہوتا ہے، اور وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہرنیا جو ہوتا ہے پروٹیوڈ ہوتا ہے، یا وہاں سے جو ہوتا ہے کہہ لیں کہ وہ جگہ جو ہوتی ہے ویک ہو جاتی ہے، وہاں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ ویک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انگوینل ہرنیا جو ہوتا ہے یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ انگوینل ہرنیا کے کازز کیا کیا ہوتے ہیں، مطلب کیا کازز ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور یہ کہ اس سے کس طرح پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ کو نہ ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، انگوینل ہرنیا کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ ہرنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری انٹسٹین ہوتی ہے، مطلب جیسے کہ ہمارا اسمال انٹسٹین ہے یا پھر لارج انٹسٹین ہے جس کے اندر سارے کولون ہے، یا پھر اسمال انٹسٹین ہے اس میں ڈیوڈینم، جیجینم، ایلیم ہے، یا پھر آپ کی لارج انٹسٹین ہے جو کہ مطلب اسٹارٹ ہوتی ہے کہاں سے، مطلب ایلیم، پھر اسینڈنگ کولون، ٹرانسفرنٹ کولون، ڈسینڈنگ کولون، اور پھر سیکم، پھر ریکٹم آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سگموئڈ کولون اور ریکٹم، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کی اسمال اور لارج انٹسٹین ہے، اس کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں جو کہ ایبڈومنل مسلز ہیں، جیسے کہ ریکٹس ایبڈومنس ہے، ٹرانسورس ایبڈومنس ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کہہ لیں کہ ایک طرح سے یہ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایبڈومنل مسلز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو انٹسٹین ہے، یا جو اندر کی کہہ لیں کہ جو کہ کہہ لیں کہ انٹرنل پارٹ ہے باڈی کے، اس کو مسلز جو ہوتے ہیں ہمارے ایبڈومنل مسلز کور کر کے رکھتے ہیں، جو کہ کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں مسلز، اس کی وجہ سے انٹسٹین جو ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ ایک پلیس پہ ہوتی ہے اپنی، ٹھیک ہے۔ لیکن کہیں پہ بھی اگر ویکنیس آ جاتی ہے مسلز کے اندر، وہاں پہ اگر کہہ لیں کہ مطلب کہیں پہ بھی ویکنیس ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہی جو ایبڈومنل انٹسٹین ہوتی ہے ہماری، یا جو اس کے گرد کہہ لیں کہ فیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ایک طرح سے لم کی فارم میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ جہاں پہ بھی ویکنیس ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہرنیا ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ ہرنیا کا مطلب یہ ہے کہ اب نارمل پروٹیوژن ہو جاتی ہے وہاں سے کسی بھی انٹرنل آرگن کی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ انگوینل ہرنیا ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بات جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انگوینل ہرنیا جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سویلنگ یا لم جو ہوتا ہے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اس میل ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اسکوڈم کے اندر وہ لم جو ہوتا ہے نا، وہاں پہ کہہ لیں کہ وہ پروٹیوڈ ہو جاتا ہے، وہ انٹسٹین کا کوئی بھی پارٹ یا پھر کوئی ایبڈومنل فیٹ یا کانٹینٹ جو بھی ہوتا ہے، تو وہاں سے اسکوڈم کے اندر نکلتا ہے، وہاں سے جا کے اسکوڈم تک کہہ لیں کہ پہنچ جاتا ہے وہ، کیونکہ وہاں پہ انگوینل کینال بھی یہیں پر ہوتی ہے، انگوینل لیگامنٹ بھی یہاں پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو جتنے بھی ایبڈومنل کانٹینٹ ہوتے ہیں وہ کہیں پہ ویکنیس جو ہوتی ہے وہاں پہ اس کو پش کرتے ہیں ایبڈومنل کانٹینٹ کو، تو وہ ایک طرح سے ہرنیا ڈیولپ ہو جاتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر آپ پیشنٹ ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ آپ کنفرم کیسے کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایبڈومنل کہہ لیں گے انگوینل ہرنیا ہے یا کوئی دوسرا ہرنیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لم جو ہوتا ہے نا، سم ٹائم وہ ڈسپیئر بھی ہو جاتا ہے، اگر آپ مطلب فار ایگزامپل اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ کاف کر رہے ہیں، جیسے آپ نے مطلب کاف کیا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہرنیا ہوتا ہے اس کو ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کسی اپنے فزیشین کے پاس جائیں گے یا کسی سرجن کے پاس جائیں گے تو وہ چیک کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہرنیا جب اگر انگوینل ہرنیا ہے تو جب آپ کاف کرتے ہیں تو وہاں پہ کف امپلس جنریٹ ہوتی ہے،
وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ موو کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایبڈومینل پریشر جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے، اور وہ ہرنیا جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو سویلنگ ہے یا کہہ لیں گے، یا پھر مطلب سویلنگ ہے یا لمپ ہے آپ کے گروئن کے اندر، وہ جب آپ کاف کرتے ہیں تو وہ موو کرتا ہے، اور وہاں پہ کف امپلس جو ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایبڈومینل پریشر کے ایبڈومینل کے اوپر پریشر پڑتا ہے، وہاں سے وہ جنریٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے ریزن کی بات کی جائے تو مطلب کیا ریزن ہوتا ہے اس ایبڈومینل ہرنیا کا، تو اس میں ان لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے کوئی جن کی جاب اس طرح سے ہوتی ہے، کوئی لفٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں، یا جو کوئی ویٹ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں، یا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں بہت زیادہ، اور یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جاب مطلب اس طرح کی ہے جس میں آپ کو مطلب ویٹ اٹھانا پڑتا ہے، یا پھر آپ کو کوئی کانسٹیپیشن رہتی ہے۔ جب آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہوگی تو آپ ایبڈومینل کے اندر آپ جتنا پش کرتے ہوں گے ایبڈومن کو، تو اس کی وجہ سے بھی ہرنیا جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہرنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب فیٹی ٹیشو بھی کوئی ہو سکتا ہے اس کے اندر، یا پھر آپ کا کوئی انٹسٹین کا پارٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ وہاں سے پروٹیوڈ ہوتا ہے آپ کے انٹسٹین کے سے نکلتا ہوا، مطلب یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی انگوینل کینال ہے، تو اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ ہوتا ہے، صحیح ہے۔ ڈائریکٹ ہرنیا جو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انگوینل کینال سے ڈائریکٹ آ رہا ہوتا ہے، لیکن انڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے انڈائریکٹلی وہاں سے پروٹیوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ اس کا روٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ بتایا ہے کہ آپ کو مطلب مین کے اندر بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اور ایجنگ کے اندر بھی اگر آپ کی ایج جیسے بڑھتی جا رہی ہے تو جب بھی آپ کو چانسز ہوتے ہیں کہ انگوینل ہرنیا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی ایز سچ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسل جو آپ کے ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ایبڈومن وہ ویک ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ ایجنگ کی وجہ سے، تو اس لیے سے وہاں سے پریشر پڑتا ہے ان کے اوپر، اور یہ پریشر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہاں سے وہ اس کی وجہ سے ہرنیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یوزلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہرنیا ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے آپ کو، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یوزلی اس کو سرجیکل ٹریٹمنٹ اس کا ہوتا ہے، سرجیکلی اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مطلب اگر کوئی فار ایگزامپل ہرنیا اگر انکارسریٹڈ ہے یا کوئی گینگرین ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم اگر آپ نے اس کو ٹریٹ نہیں کیا تو اس کے اندر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اسٹرینگولیشن ہو جاتی ہے وہاں پہ، یا کہہ لیں کہ آپ کی بال موشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک طرح سے وہ اس کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ آبسٹرکشن ہو جاتی ہے کسی بھی انٹسٹین کے پارٹ کے اندر، اگر آپ اس کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر ٹریٹ نہیں کراتے۔ وہ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آبسٹرکشن ہو گئی ہے یا انٹسٹین کے اندر یا اسٹرینگولیشن ہو جاتی ہے، تو اسٹرینگولیشن میں ہوتا ہے کہ اس جگہ کی بلڈ سپلائی بالکل رک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی رکنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جو ہوتا ہے نا وہاں پہ کوئی گینگرین ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ جب بلڈ سپلائی نہیں پہنچتی کسی بھی آرگن کو، وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس طرح انٹسٹین کی بلڈ سپلائی اگر اسٹاپ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی گینگرین بننے کے چانس ہو جاتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ ایمرجنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر کوئی پارٹ آپ کا آبسٹرکٹ ہے تو اس کے اندر موسٹ کامن سمٹمس آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی انگوینل کینال کے اندر کوئی بال کا پارٹ آ گیا تو اس کے اندر آپ کو نوزیا، وومیٹنگ، ایبڈومینل پین، اور اس کے ساتھ ساتھ لمپ کے اندر آپ کو پین ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن انیشیلی جب ہوتا ہے تو اس میں کوئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پین بھی بہت کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یوزلی، اور اگر آپ لیٹتے ہیں تو وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے انگوینل ہرنیا، لیکن اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے اپیئر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو مینولی اس کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے، تو ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اس میں دو طرح کی سرجریز کرتے ہیں، ایک تو اوپن سرجری ہوتی ہے اور ایک لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپن سرجری کے اندر کیا کرتے ہیں، انسیجن دیتے ہیں گروئن کے اندر، جب اس کو انسائز کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اس کو جو بھی اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے فیٹ کانٹینٹ یا پھر انگوینل کینال کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مطلب انگوینل نرو بھی یہاں پہ ہوتی ہے، اس نرو کو پروٹیکٹ کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی یہ جو اس کی بلڈ سپلائی بھی یہیں پر ہوتی ہے، تو اس جگہ آپ مطلب کیئرفلی وہ جو پارٹ اگر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہرنیا کے اندر اگر کوئی بال کا پارٹ اسٹرک ہے تو اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں، یا پھر اس کو آپ ریموو کر دیتے ہیں بال کا پارٹ، اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں۔ یوزلی جو ہوتے ہیں میش یوز کرتے ہیں، تو میش اس طرح سے ہوتا ہے کہ میش جو ہوتا ہے ایک طرح سے
کہہ لیں کہ اس کو ہرنیا کو پہلے کور کرتا ہے، پھر آپ اس کو ریپیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیپروسکوپکلی آپ لیپروسکوپ اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی، اور اس کے لیپروسکوپ کے تھرو کٹ دیتے ہیں وہاں پہ، اور اس لیپروسکوپک کی وجہ سے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے، ڈپینڈ کرتا ہے سارا کہ آپ کو کون سا میتھڈ سوٹ کرتا ہے، اور آپ کے جہاں پر آپ ہیں وہاں پہ کون سی سرجری اویلیبل ہے. اور یہ یوزلی سرجری ہوتی ہے تو یہ سیف سمجھی جاتی ہے، اور جس طرح سے نارمل رسک ہوتے ہیں ہر سرجری کے اندر وہ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ یوزلی جو ہوتا ہے سیف ہوتی ہے اگر آپ کسی ایکسپرٹ اور سرجن سے یہ اپنا ہرنیا کو ریپیئر کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ودن 4 to 6 ویک جو ہوتا ہے پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے، اور مطلب آپ دوبارہ سے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کو خالی یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے اس میں آپ کو کانسٹیپیشن کا اوائڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کانسٹیپیشنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جب آپ کو مطلب ایسی فوڈ کھانے ہوتے ہیں جو کہ اس کے اندر فائبر ہو اور ہیلدی ڈائٹ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے دوبارہ سے کہ وونڈ جو ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کی کوئی بھی ہیوی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے، اسٹرنس ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز وغیرہ، 4 to 6 ویک تک آپ کو اوائڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل، اینڈ سی یو سون. تھینک یو.